اتفاق کی بات ہے کہ عین انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور انجینئر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ایک ہنر مند انجینئر تھا۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس ایک وفد روانہ کیا۔ وفد نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکیں۔ وفد نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ یافتہ کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں اور پھر بڑے زور و شور سے یہ کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کار خیر کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا۔ مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سرعت اور جاں فشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک بہت بڑا احساس تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی تک آ پہنچی۔ کوئی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے پر بالکل رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملات جنگ و جدل کی صورت اختیار کرنے لگے۔ آنن فانن تلواریں کھنچ گئیں اور وہ خونخوار درندے مرنے مرانے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی قبیلے کو حجر اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عربوں میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا ہے تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا۔ قبیلے کے سب سے تند و تیز نوجوان نے خون میں ہاتھ ڈبو ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود نصب کرنے کی جرت کی تو وہ سب کٹ مریں گے۔ غرض یہ کہ پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا یہ سلسلہ کسی وقت بھی پورے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔